عرضے وطن میں نافذ دین اسلام کر دیں، رب کی زمین پہ غالب رب کا نظام کر دیں۔ عدل و انصاف ہوگا، امن و امان ہوگا، نافذ قرآن ہوگا، راضی رحمان ہوگا۔ عدل و انصاف ہوگا، امن و امان ہوگا، نافذ قرآن ہوگا، راضی رحمان ہوگا۔ رحمت ہی رحمت ہوگی، خوش ہر انسان ہوگا، آئے گی رب کی نصرت گر ہم یہ کام کر دیں۔ عرضے وطن میں نافذ ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ۔ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پہلی مرتبہ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہنامہ ترجمان القرآن ماہ اکتوبر 2016۔ اسلام کو زمانے سے ہم آہنگ کرنے کی خواہش۔ تحریر پروفیسر خورشید احمد۔ ہر دور کے کچھ مخصوص نعرے ہوتے ہیں جن کا چلن آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہر شخص کی زبان پر رواں ہو جاتے ہیں اور ہر کس و ناکس بلا ادنا غور و فکر انہی کے انداز میں سوچنے اور انہی کی زبان میں بولنے لگتا ہے۔ ان نعروں کا رواج عام ہونا عقل و فہم کی موت کے مترادف ہے۔ جب یہ ذہنوں پر چھا جاتے ہیں تو آزادی فکر باقی نہیں رہتی۔ عامی اور عالم، ان پڑھ اور پڑھے لکھے سب انہی کا سہارا لینے لگتے ہیں اور سمجھ بوجھ کی صلاحیتیں اس آکاش بیل کے تحت مرجھا جاتی ہیں۔ زمانے کے ساتھ چلو۔ ہمارے دور میں بھی کچھ خاص نعرے ہیں جو رواج عام اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں نعرہ ہے با زمانہ بساز۔ آئے دن یہ بات زور و شور سے دہرائی جا رہی ہے کہ زمانہ بدل چکا ہے، مذہب کو زمانے کی تبدیلیوں کا ساتھ دیتے ہوئے نئے حالات کے مطابق بدلنا چاہیے۔ اگر مذہب دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ کیا گیا تو اس کے خلاف بغاوت ہو جائے گی اور وہ زندگی سے بے دخل ہو جائے گا۔ جمود کا نتیجہ موت ہے۔ ہم کو زمانے کی تبدیلی کے ساتھ بدلنا ہوگا، ورنہ موت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ آج جسے دیکھو وہ کسی نہ کسی عنوان سے یہی درس دیتا نظر آتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس نعرے پر ایمان بالغیب لانے کے بجائے اس کے تمام پہلوؤں پر عقل و تجربے کی روشنی میں غور کیا جائے، اور محض اس لیے کسی بات کو قبول کرنے کی غلطی نہ کی جائے کہ اس کا اظہار بتکرار ہو رہا ہے۔ کیا ہر تبدیلی خیر ہے؟ اس امر میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ زمانہ ہمیشہ بدلتا رہا ہے۔ بہت کچھ بدل چکا ہے اور مزید رنگ بدلے گا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جمود ایک مصیبت ہے جو قوم کی تخلیقی قوتوں کو یک بستہ کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر تبدیلی صحت مند ہے؟ کیا ہر خیر باعث تغیر ہے؟ کیا تاریخ کا ہر قدم عروج ہی کی طرف اٹھتا ہے؟ اور کیا ہر حرکت بلندی ہی کی سمت جاتی ہے؟ ان سوالات پر جب آپ تاریخ کی روشنی میں غور کریں گے تو لازماً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کا جواب نفی میں ہے۔ ہر حرکت لازماً ترقی کے مترادف نہیں۔ ایک نوع کی حرکت اگر آپ کو ثریا کی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے تو ایک دوسری قسم کی حرکت تحت الثرا کی پستیوں تک گرا دیتی ہے۔ مطلوب نفس محض حرکت نہیں بلکہ صحیح سمت میں حرکت ہے۔ ترقی ایک نسبتی یا اضافی اصطلاح ہے۔ ترقی اور تنزل کا فیصلہ منزل کے لحاظ ہی سے ہو سکتا ہے۔ ہم صرف اسی حرکت کو ترقی کہہ سکتے ہیں جو صحیح راستے سے ہمیں اپنی منزل کی طرف لے جا رہی ہو۔ جو حرکت منزل کے برعکس سمت میں لے جائے وہ ترقی نہیں بلکہ تنزل ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حرکت سے پہلے سمت حرکت اور منزل مقصود کا تعین ہونا چاہیے، ورنہ محض جمود کو توڑنے کی شوق میں کوئی حرکت کر کے آپ اپنی منزل سے اور دور بھی ہٹ سکتے ہیں۔ تمدنی اور تہذیبی زندگی میں اصل معیار وہ مقصد ہوتا ہے جو آپ حاصل کرنا چاہیں۔ اگر آپ کا مقصد اور آپ کی منزل اسلام ہے تو پھر ہر وہ حرکت جو اس کی مخالف سمت میں لے جائے، خواہ وہ کتنی ہی سبک خرام کیوں نہ ہو، ترقی معکوس ہوگی، بلکہ یہ حرکت جتنی تیز ہوگی تنزل اتنا ہی تیز رفتار ہوگا۔ اندھی تقلید مذموم ہے۔ اسی طرح اندھی تقلید اور قرآن نقالی صرف ماضی ہی کی نہیں ہوتی، یہ حال کے مروجہ طریقوں اور ضابطوں کی بھی ہو سکتی ہے، اور کسی فرد یا قوم کی خودی
اور اس کے صحت مندانہ ارتقاء کے لیے جتنی مہلک ماضی کے بتوں کی اندھی پرستش ہے، اتنی ہی مہلک حال کے نئے بتوں کی پوجا بھی ہے۔ بلکہ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو نقالی دراصل جمود ہی کی ایک شکل ہے، اگرچہ ہے بڑی پرفریب۔ عقل و فکر کو دونوں ہی صورتوں میں معطل کر دیا جاتا ہے۔ جمود میں آپ ماضی کی پرستش کرتے ہیں اور لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں، تو نقالی میں آپ ماضی کے بجائے کسی نئے سورج کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی خودی کے لیے دونوں تباہ کن ہیں۔ جو لوگ زمانے کے چلن کی پیروی کا بلاوا دیتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر وہ دراصل دوسروں کی تقلید ہی کی دعوت دے رہے ہیں، اور جدید کی تقلید اگر کی جائے تو وہ کوئی فخر کے قابل چیز نہیں بن جاتی۔ اس کے نقصانات اعلیٰ آن ہی قائم رہتے ہیں، جن کی بنا پر قوم کی اپنی تخلیقی صلاحیتیں کبھی ابھرنے نہیں پاتی۔ اس کی وجہ سے انسان کی روح میں جمود اور احساس کمتری پیوست ہو جاتا ہے۔ انجام کار پوری قوم زمانے کو بدلنے کے بجائے بس خود اپنے ہی آپ کو بدلنے میں لگی رہتی ہے، اور دوسروں کی شاگردی کے مقام سے آگے بڑھنا کبھی اسے نصیب نہیں ہوتا۔ پھر زمانے کی تبدیلی کا ڈھنڈورا پیٹنے والے اس امر کو بھی ملحوظ نہیں رکھتے کہ زمانہ تو بدلنے ہی کے لیے بنا ہے۔ آج وہ ایک خاص سمت میں تبدیل ہو رہا ہے تو کل کسی دوسری سمت میں تبدیل ہو جائے گا۔ چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے ہمیشہ اپنے ہی دور کی غالب تہذیب کو ترقی کا کمال سمجھتے رہتے ہیں۔ ہر عظیم اور قدیم تبدیل ہوا۔ چشم تاریخ نے اس امر کا بارہا مشاہدہ کیا ہے کہ بڑی سے بڑی طاقتور تہذیب بھی ایک دن زوال کی نظر ہو جاتی ہے۔ یونانی تہذیب کے غلبے کے زمانے میں یونانیت زیادہ لوگ اسی کو تہذیب انسانی کا حرف آخر سمجھتے تھے، اور اس سے انحراف و اختلاف کو دیوانگی، پریشان خیالی اور کفر خیال کرتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن اس تہذیب کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، اور اب اس کی حیثیت محض آثار قدیمہ کی سی ہے۔ روم کے دور عروج میں یہی مقام رومی تہذیب کو حاصل ہوا، لیکن بالآخر اس تہذیب کے بھی پرخچے اڑ گئے، اور آج اس کے آثار بالائے زمین نہیں بلکہ زیر زمین ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ ایرانی تہذیب کی قسمت بھی اس سے مختلف نہ ہوئی۔ بابلی، مصری، آشوری، چینی، گندھارا اور ہڑپا کے ساتھ ساتھ ان 29 تہذیبوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو گزرا جو اپنے اپنے زمانے میں غالب اور ناقابل تسخیر یا ترقی یافتہ سمجھی جاتی تھیں۔ اگر ماضی کی تمام غالب تہذیب میں قابل تسخیر ثابت ہوئیں اور ایک دن کامیاب وہی لوگ ہوئے جو ان کی نقالی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی جگہ ایک دوسرا نظام پیش کرتے تھے، تو مستقبل کے متعلق یہ کیوں تصور کر لیا جائے کہ جدید مغربی تہذیب کو باوجود اس کے موجودہ غلبے کے مستقر نہیں کیا جا سکتا۔ محض یہ چیز کہ آج ایک خاص تہذیب کو غلبہ حاصل ہے، اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہی تہذیب مبنی برحق بھی ہے۔ نہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اسی کو ہمیشہ قائم رہنا ہے، اور نوع انسانی کے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنے آپ کو اسی کے مطابق ڈھال لے۔ طاقت اور غلبہ حق کے معیارات کو تبدیل نہیں کر دیتے، اور اقتدار کسی چیز کو محاسن کا پیکر نہیں بنا دیتا۔ نہ ہر رائج شدہ چیز ناقابل تغیر اور ناقابل تسخیر ہوتی ہے۔ یہ کمزوروں کی روش دکھائی دیتی ہے کہ وہ طاقت کی پوجا کرتے ہیں اور ہر چڑھتے سورج کے آگے جھک جاتے ہیں۔ یہ کم نظروں کا طریقہ ہے کہ وہ محض اس بنا پر کسی مسلک کو اختیار کر لیتے ہیں کہ اسے اقتدار اور غلبہ حاصل ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط۔ اصل قدر غلبہ نہیں، سچائی ہے۔ حالانکہ دیکھنے کی اصل چیز غلبہ اور طاقت نہیں بلکہ کسی چیز کا حق یا باطل ہونا ہے۔ اگر زمانہ بدل رہا ہے تو اس کو مزید بھی بدلا جا سکتا ہے، لیکن محض زمین و آسمان کی گردش اور ماہ و سال کی آمد و رفت کی وجہ سے زندگی کے اصول، خیر و شر کی تمیز اور حق و باطل کے معیار نہیں بدلے جا سکتے۔ جدید ذہن کی تعمیر جن عوامل نے کی ہے، ان میں وہ فکر و فلسفہ بھی شامل ہے جو ہر نئی چیز کو خوب تر اور قابل احترام اور لائق اختیار سمجھتا ہے۔ مغرب کے ذہن کو ہیومنزم کے فلسفے نے بہت متاثر کیا ہے۔ اس فلسفے کی اساس تاریخ میں ناگزیر ترقی کا اصول ہے۔ اس کی رو سے ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے۔ انسان کا ورثہ روز بروز بڑھ رہا ہے، حال ماضی سے اچھا ہے اور مستقبل حال سے بہتر ہوگا۔ ہمارے قدم لازم ترقی کی طرف اٹھ رہے ہیں،
اور اب پیچھے ہٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس اصول کو فریڈرک ہیگل کے فلسفہ جدلیاتی تاریخ اور کارل مارکس کی معاشی تعبیر تاریخ نے بڑی تقویت پہنچائی۔ یہ اسی انداز فکر کا نتیجہ ہے کہ ماضی کی ہر چیز کو کم مایہ اور حقیر اور حال کی ہر شے کو قابل قدر سمجھا جا رہا ہے۔ ترقی کا لازمی تقاضا یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ تغیر زمانے کے نام پر ہر قدیم چیز کو بدل ڈالا جائے۔ یہ نظریہ بدیہی، منطقی اور عقلی طور پر غلط ہے۔ ہمیں انسانی تاریخ میں ارتقاء کی کوئی سیدھی لکیر نظر نہیں آتی۔ یہ تاریخ بڑی کجرو واقع ہوئی ہے۔ اس میں ترقی بھی ہے اور تنزل بھی، عروج بھی ہے اور زوال بھی، ارتقاء بھی ہے اور انحطاط بھی، فراز بھی ہے اور نشیب بھی۔ ہر بات کے دور کو پچھلے دور سے بہتر سمجھنا تاریخ کے لحاظ سے ایک بالکل غلط مفروضہ ہے جسے ہرگز صحیح ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جدید تاریخ کے فلسفیوں میں سے کوئی ایک بھی ہیگل اور مارکس کی اس توجیہ کو صحیح نہیں سمجھتا اور خود تاریخی حقائق اس کی توثیق کرنے سے انکاری ہیں۔ مسلسل ارتقاء کا نظریہ آج علمی حیثیت سے ایک متروک نظریہ ہے، لیکن اس کے بطن سے جس فاسد تصور نے جنم لیا ہے وہ عام پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ پر مسلط ہے۔ وہ اپنی ترقی پسندی کا ڈھول پیٹنے کے لیے محض فیشن کے طور پر ہر قدیم چیز پر ناک بھون چڑھاتے ہیں اور ہر نئی چیز کی طرف بے سوچے سمجھے لپک پڑتے ہیں۔ حالانکہ قدیم کو لازماً برا اور جدید کو لازماً اچھا سمجھنا اور تمام قدیم چیزوں کو تبدیلی کے خیرات پر چڑھا دینا ایک غلط روش ہے جس کے لیے کوئی معقول دلیل موجود نہیں۔ تغیر اور تبدیلی کی بنیاد۔ اسی طرح سوال یہ بھی ہے کہ زمانے کے تغیر کی نوعیت کیا ہے اور یہ تغیر زندگی کس دائرے میں واقع ہو رہا ہے۔ کائنات کا وہ دور جو زمین پر انسان کی آمد سے شروع ہوا ہے اب تک جاری ہے۔ ارتقاء کائنات کے نقطہ نظر سے اگر غور کیا جائے تو امر صاف ظاہر ہے کہ موجودہ دور اپنی چند متعین خصوصیات رکھتا ہے جو انسانی تہذیب کے سارے ہی مرحلوں میں نمایاں نظر آتی ہے۔ ان خصوصیات میں کوئی اساسی تبدیلی اس وقت واقع ہوگی جب یہ دور ختم ہو جائے گا اور کوئی دوسرا دور شروع ہوگا، یعنی دور آخرت۔ اس پورے زمانے میں انسان کی فطرت، کائنات کے فطری قوانین، انسانی زندگی کے اساسی اصول، حیات و موت کے ضابطے، انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بنیادیں، ہدایت و ضلالت کے قواعد، یہ تمام ایک ہی رہے ہیں اور ایک ہی رہیں گے۔ افراد پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، تہذیبیں ابھرتی ہیں اور معدوم ہو جاتی ہیں، سلطنتیں بنتی ہیں اور بگڑ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں۔ کل من علیہا فان، لیکن قدرت حق کے تحت فطرت کے قوانین غیر متبدل ہیں۔ زندگی کے اصل غیر متغیر ہے اور اجتماع و تمدن کے اساسی ضابطے ثابت و مستحکم ہیں۔ ایک ہی اصول ہے جو کار فرما ہے، ایک ہی حقیقت ہے جو جلوہ گر ہے۔ تغیر و تبدل صرف ظاہری اور سطحی چیزوں میں ہے، بنیادی اور اساسی چیزوں میں نہیں۔ اس لیے یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی کے موجودہ دور میں جو تغیرات بھی واقع ہو رہے ہیں وہ ایک محدود دائرے میں ہیں، بنیادوں میں نہیں، صرف فروع میں ہیں، اور ان کی بنا پر قدیم و جدید کا جھگڑا بجس کوتاہ نظری کے اور کچھ نہیں۔ بقول علامہ اقبال، زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم۔ محض تبدیلی مذموم نہیں۔ ہم تغیر کے وجود کے منکر نہیں ہیں، یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن ہی نہیں، لیکن جس چیز کا سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس تغیر کی نوعیت کیا ہے، اس لیے کہ اس کی نوعیت کو سمجھے بغیر کوئی صحت مند اجتماعی پالیسی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ انسان کی اجتماعی زندگی میں جو تبدیلی بھی آ رہی ہے وہ ذرائع اور رسل کی دنیا میں ہے، مقاصد اور اصول و اخلاق کی دنیا میں نہیں۔ فنی ایجادات اور تکنیکی انکشافات انسان کے وسائل اور فطری قوتوں پر اس کے اختیار کو برابر بڑھا رہے ہیں۔ زمان و مکان کی رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں اور انسان کا اقتدار بڑھ رہا ہے، لیکن یہ ساری تبدیلی ذرائع اور وسائل ہی کی حد تک ہو رہی ہیں۔ اس تبدیلی کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے کہ مقاصد زندگی، اصول اخلاق اور اقدار حیات کو بھی تبدیل کر دیا جائے۔ اگر ہوائی جہاز، جیٹ اور راکٹ کے استعمال سے زمین کی تنابیں کھنچ گئی ہیں تو اس کے یہ معنی کب ہیں کہ زنا جو کل تک حرام تھا آج حلال ہو جائے؟ اگر برقی قوت کے ذریعے انسان کے پاس وہ طاقتیں آ گئی ہیں
جو پہلے صرف جنوں اور فرشتوں سے منسوب تھیں، تو اس کا آخر کیا اثر خیر و شر کے اصولوں کی صداقت پر پڑتا ہے؟ میزائل اور خلائی راکٹوں کے استعمال کا آخر یہ تقاضا کب ہے کہ جھوٹ، سود، سٹہ، دھوکہ دہی، شراب اور دوسرے منکرات کو جائز قرار دے دیا جائے؟ صنعتی ترقی کا آخر یہ تقاضا کب ہے کہ اصول انصاف کو بھی بدل دیا جائے؟ ایجادات کی غلامی نہیں۔ جو حضرات سطحی نظر رکھتے ہیں وہی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ تغیرات اصولوں میں رد و بدل کے متقاضی ہیں۔ در حقیقت تمام ایجادات و اکتشافات انسان کے لیے ہیں، انسان ان کے لیے نہیں۔ تمام مادی ترقیات اسی وقت مفید ہو سکتی ہیں جب وہ انسان کی بھلائی کے لیے استعمال ہوں۔ خود بھلائی اور برائی کے اصول ان کی خاطر نہ بدل جائیں۔ یہ قوتیں جو انسان کو حاصل ہوئی ہیں اسی وقت نافع ہیں جب وہ اعلیٰ مقاصد حیات کے تابع ہوں۔ اپنے ریلے میں وہ ان اعلیٰ مقاصد زندگی کو بہا کر نہ لے جائیں۔ مقاصد اور اصول کو ان کے مطابق نہیں بلکہ مقاصد و اصول کے مطابق بدلنا چاہیے۔ مقاصد اور اصولوں کی حیثیت تو ان معیارات کی ہے جن سے تکنیکی ترقیات کے حسن و قبح کو ناپا جائے گا۔ اگر ان ترقیات کے باوجود انسان ہی پریشان و مضطرب رہتا ہے تو پھر ساری مادی ترقی بیکار ہے۔ نہ کلی ہے بے وجہ نظر کشی، نہ کنول کے پھول میں تازگی، فقط ایک دل کی شگفتگی سبب نشاط بہار ہے۔ انسانی زندگی میں تغیر کا منہاج کچھ ایسا ہے کہ تبدیلی کے ساتھ ساتھ ثبات اور دوام کا بھی ہے۔ ایک پہلو موجود ہے، تبدیلی ہر لحظہ آتی ہے لیکن بنیادی حقیقت کو تو متاثر کیے بغیر۔ مثال کے طور پر انسان کے جسم اور کی ذات ہی کو لیجئے۔ میڈیکل سائنس کے مشاہدات ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کے جسمانی نظام میں ہر لمحہ تغیرات ہو رہے ہیں۔ ایک بچے کے جسم کا ایک ایک ریشہ جوان ہونے تک بدل جاتا ہے، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک خاص مدت میں ہر انسان کا جسم اپنے کو بالکل تبدیل کر کے ایک نیا جسم بن جاتا ہے۔ لیکن اس تبدیلی میں بنیادی نظام وہی رہتا ہے اور ہر شخص کی اساسی شخصیت اور اس کی انا جوہری طور پر غیر متبدل رہتی ہے۔ اسی کیفیت کو نیکولائے بردیائف نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے: انسانی ذات تغیرات کے جلو میں عدم تغیر کا نام ہے۔ اور برکسان نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے: ہم میں تغیر تو آتا ہے لیکن ہماری بنیادی حقیقت معدوم نہیں ہوتی۔ اسی طرح درختوں کو دیکھیے، ایک درخت ایک خاص مدت میں اپنے پھول پتے بالکل تبدیل کر لیتا ہے۔ اس کی نباتاتی زندگی میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ تبدیلی اس کی اصل کو نہیں بدلتی بلکہ اس سے ہم آہنگ رہتی ہیں۔ اس درخت کا ایک بنیادی رنگ اور ایک بنیادی تاثیر ہوتی ہے جو بہر صورت غالب رہتے ہیں، اور یہی اس درخت کی انفرادیت ہے۔ صبح بہار آئی ہے لے کر، رت بھی نہیں شاخیں بھی نہیں، غنچہ و گل کے رخ پر لیکن رنگ قدامت آج بھی ہے۔ زندگی محض تغیر نہیں، یہ فطرت کا قانون ہے جو ہر شعبہ زندگی میں جاری و ساری ہے۔ انسان کی اجتماعی اور تہذیبی زندگی میں بھی ہمیں یہی جلوہ گر نظر آتا ہے۔ اسی بنیاد پر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا: ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ زندگی محض تغیر ہی نہیں، اس میں حفظ و ثبات کا ایک عنصر بھی موجود ہے، لہذا اس پر ہر لحظے آگے ہی آگے بڑھنے والی حرکت میں انسان اپنے ماضی کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اسی بات کو ہم دوسرے لفظوں میں یوں ادا کریں گے کہ زندگی چونکہ ماضی کا بوجھ اٹھائے آگے بڑھتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جماعت میں تغیر و تبدل کا جو نقشہ بھی ہم نے قائم کیا ہو، اس میں قدامت پسند قوتوں کی قدر و قیمت اور وظائف کو فراموش نہ کریں۔ ڈاکٹر محمد اقبال، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، ترجمہ سید نذیر نیازی۔ مندرجہ بالا بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر تبدیلی موجب خیر ہی نہیں ہوتی، اس لیے جو چیز مطلوب ہے وہ محض تبدیلی نہیں بلکہ صحیح سمت میں تبدیلی ہے۔ محض زمانے کے چلن کا اتباع کسی فرد یا قوم کے لیے فلاح کا باعث نہیں ہو سکتا۔ کسی چیز کے غالب ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ لازماً اچھی ہے اور صحیح بھی ہے، یا یہ کہ وہ ناقابل تسخیر ہے۔ ناگزیر ترقی کا اصول ایک فاسد اصول ہے جس کی تائید تاریخ سے نہیں ہوتی۔ زمانے کے تغیر کی نوعیت بڑی غور طلب ہے، تبدیلی کا دائرہ بڑا محدود ہے۔ تبدیلی بنیادوں میں نہیں، صرف فروع اور ظواہر میں ہوتی ہے۔ انسانی فطرت، کائنات کے بنیادی قوانین اور ہدایت و ضلالت کے ضابطے میں کسی تغیر کا سوال نہیں۔ زندگی صرف تغیر کا نام نہیں ہے بلکہ وہ تغیر اور ثبات دونوں کے توازن سے قائم ہے،
اور صحت مند نظام وہی ہو سکتا ہے جو دونوں پہلوؤں میں کامل توازن قائم کرے۔ ان امور کے واضح ہو جانے کے بعد اب مسئلے کا سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہدایت الہی میں تبدیلی ناممکن۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نام ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ نبیوں کے ذریعے انسان کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً بھیجی ہیں، اور جو اپنی آخری اور مکمل شکل میں ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ یہ وہ ضابطہ حیات ہے جو عین فطرت کے اصولوں پر قائم ہے، اور انسان اسی کے ذریعے سے دنیاوی اور اخروی دونوں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ زندگی کا مکمل قانون ہے۔ اس قانون کو انسان نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ ابد الآباد تک کے لیے ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کی باتیں یعنی اس کے احکام و فرامین بدل نہیں سکتی، اور اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ رب العالمین سورہ فاطر میں فرماتے ہیں اور تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ قرآن پاک کی آیات بالکل صاف اور واضح ہیں، اور اس امر کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اللہ کا دین، اس کے احکام اور قوانین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور محض زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تبدیلی زمانے میں کرنی ہوگی، اللہ کے قانون میں نہیں۔ اس منظر میں مردود وہ ہیں جو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدعت نکالے یا بدعتی کو پناہ دے، اس پر اللہ اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ بخاری کی حدیث 3179 ہے۔ اگر اس مسئلے پر عقل سلیم کی روشنی میں غور کیا جائے تو فکر و نظر کا ہر گوشہ اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے قانون میں کسی تبدیلی کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش، اور اس کی وجہ بھی بہت واضح ہے۔ زمانے کی تبدیلی کا اثر اس قانون اور اصول پر پڑتا ہے جسے انسان نے بنایا ہو۔ انسانی فکر زمان و مکان کی حدود میں مقید ہے۔ وہ ماضی، حال اور مستقبل کے تمام حقائق سے واقف نہیں۔ وہ ایک محدود بصیرت کے ساتھ آج ایک چیز کو صحیح سمجھ کر پیش کرتی ہے، مگر کل جب وہ حالات سامنے آتے ہیں جن کا کوئی تصور پہلے موجود نہ تھا تو وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ زمان و مکان کی قیود اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو قانون ایسے اللہ کی طرف سے ہو، اس کا کسی ایک مخصوص زمانے کے ساتھ محدود ہو جانا کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے علم اور دیے ہوئے قانون کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ کبھی ازکار رفتہ ہو جائے۔ وہ تو ہمیشہ اتنا ہی تازہ رہے گا جتنی صبح نو۔ اللہ کا یہ قانون بنیادی طور پر ہدایت و ضلالت کی حقیقت کو واضح کرتا ہے، اور ان اصولوں اور ان اقدار کو بیان کرتا ہے جن پر وقت کے تغیرات، تہذیبوں کے عروج و زوال اور ماہ و سال کی آمد و رفت کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ فطرت کے اصولوں کو بیان کرتا ہے، اور فطرت کا قانون قائم و مستحکم ہے۔ قرآن و سنت اصولی رہنمائی دیتے ہیں، انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بنیادیں فراہم کرتے ہیں، اور ان اساسی اداروں کو قائم کرتے ہیں جنہیں ہر زمانے میں قائم رہنا چاہیے۔ ان چیزوں پر زمان و مکان کے تغیر کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ اصول غیر متبدل ہیں، اور ان میں تبدیلی فطرت کے قانون کے خلاف ہوگی۔ اسلام میں تبدیلی کی بنیاد زمانہ نہیں۔ ان وجوہ کی بنا پر زمانے کی تبدیلی کے مطابق اسلام میں تبدیلی کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ یہی چیز ہے جو انبیاء اسلام کی سنت اور صلحاء کی قابل قدر زندگی کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے۔ ہر نبی ایسے حالات میں مبعوث ہوا جب زمانے کا بگاڑ اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا اور زندگی کا دریا بالکل غلط رخ پر رواں دواں تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی نبی نے زمانے کے چلن کے مطابق اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ زمانے کے رنگ سے متاثر نہ ہوئے، بلکہ زمانے کو اپنے رنگ میں رنگنے کی صحیح میں مصروف ہو گئے اور بالآخر اس پر صبغت اللہ کو غالب کر دیا۔ قرآن میں اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے
تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ ہدایت اور دین حق ہیں، اس لیے کہ انبیاء ان کو دنیا کے باقی تمام نظاموں اور طریقے پر غالب کرے۔ اللہ کا دین اس لیے نہیں ہے کہ اسے زمانے کے چلن کے مطابق بدلا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ زمانے کو اس کے مطابق بدلا جائے اور اس کو غلبہ و اختیار کا مقام حاصل ہو۔ مشرکوں، کافروں اور منافقوں کی تو دلی تمنا ہی یہ ہوتی ہے کہ دین کو ان کے منشا کے مطابق بدلا جائے، لیکن اللہ اس بات کو صاف کر دیتا ہے کہ ان کی ناخوشی کا ہرگز کوئی خیال نہیں کیا سکتا۔ سربلندی دین کو حاصل ہونی چاہیے اور زمانے پر اس کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے۔ زمانہ نہیں، حق ہے بنیاد۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت اسی حقیقت پر شاہد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بغاوت پر تلی رہی، آپ نے 950 سال تک دین حق کی دعوت دی، لیکن ایک دن کے لیے بھی وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق دین کو تبدیل کرنے پر راضی نہ ہوئے۔ ان کی دعوت یہی رہی، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے کی تہذیب کے کئی بڑے مراکز پر دعوت حق دی، لیکن کہیں بھی زمانے کے تقاضوں کے مطابق دین کو نہیں ڈھالا۔ انہوں نے آگ اور جلاوطنی کے مصائب کو انگیز کیا، لیکن دین پر حق نہ آنے دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شدید قسم کی اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھی، مگر آپ نے زمانے کے چلن کو دیکھ کر دین میں ترمیم نہیں کی، بلکہ زمانے کے خلاف بغاوت کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے طور طریقوں کو اختیار کرنے کے بجائے اسے اللہ کے غیر متبدل قانون کی پیروی کے لیے پکارا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی سرکشی کے لیے کوئی الاؤنس نہ دیا اور انہیں خوش کرنے کے لیے دین میں کسی کمی بیشی کو گوارا نہ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی معاشی ترقی کی خاطر ان کے ظالمانہ معاشی نظام کو قبول کر کے دین میں ترمیمات نہ کی، بلکہ ان کو کامل اطاعت کی دعوت دی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت یہی رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرق سے مغرب تک جو نظام چل رہا تھا، اسے قبول کرنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اور اپنے دین کو ڈھالنے کے بجائے آپ نے اسے ایک فاسد نظام قرار دیا۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے تقاضوں سے کمپرومائز اور اس کے ساتھ وصالت کرنے کے بجائے اس کی ہر خرابی کے خلاف جنگ لڑی۔ زمانے کے آگے جھکنے کا مشورہ دینے والوں کو آپ کا صاف صاف جواب یہ تھا کہ خدا کی قسم، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ کر کہیں کہ آفتاب و مہتاب کے عوض میں اس دعوت کو ترک کر دوں تو میں ہرگز اسے ترک نہ کروں گا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دعوت کو غالب کر دے یا میں اس راہ میں جان دے دوں۔ پیغمبرانہ سنت جھکنا نہیں ہے۔ انبیاء کا طریقہ یہ نہیں رہا کہ وہ زمانے کے آگے جھکیں اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین کو بدلیں۔ وہ حق کے پیغامبر ہوتے ہیں اور زمانے کی روح کے خلاف اپنی دعوت پیش کر کے اسے تبدیل کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ اگر وہی زمانے سے مطابقت اختیار کر لیں تو پھر انسانیت کی فلاح و اصلاح کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ اس اسوہ انبیاء کے اتباع کی بہترین مثال ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یکا یک عرب کا نقشہ پلٹ گیا، ہر طرف سے بغاوتوں نے سر اٹھایا، جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، بہت سے قبائل نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ صاحبہ کفار تک اس صورتحال پر پریشان ہو گئے اور لوگ یہ رائے پیش کرنے لگے کہ وقتی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ قبائل کے ساتھ نرمی برتی جائے اور وقت کی نزاکت کا لحاظ کیا جائے، مگر حضرت صدیق اکبر کا جواب یہ تھا کہ واللہ مجھ پر یہ فرض ہے کہ جو کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھ چکا ہوں خود بھی وہی کروں اور اس سے سر منہ انحراف نہ کروں۔ اگر جنگل کے بھیڑیے مدینے میں داخل ہو کر مجھے اٹھا لے جائیں تو بھی میں کام کرنے سے باز نہ آؤں گا جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ واللہ اگر معنین زکوٰۃ اونٹ باندھنے کی ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کرتے تھے تو بھی میں ان سے جنگ کروں گا۔ اللہ کی قسم میں زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرنے والے لوگوں سے ضرور لڑوں گا۔ اسلام عبارت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی سے ہے۔ اگر زمانے کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متصادم ہے تو وہ شخص اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر زمانے کی سنت اپناتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کا دین ثابت و محکم ہے اور محض زمانے کے انداز دیکھ کر اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔
لیکن یہ خیال کرنا بھی غلط ہوگا کہ زمانے کے تغیرات کو دین اسلام کلی طور پر نظر انداز کرتا ہے۔ اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہدایت و دلالت کے بنیادی اصول بتا دیتا ہے، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے وہ حدود واضح کر دیتا ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے ذکار ہیں۔ رہے جزوی اور وقتی امور تو ان کو شریعت کے دیے ہوئے بنیادی اصولوں کی روشنی میں اور اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کے اندر ہر وقت اور ہر زمانے میں طے کرنے کی اجازت ہے۔ یہ کام اجتہاد کے ذریعے انجام پاتا ہے اور اسی کے ذریعے نظام دین میں حرکت و ارتقاء کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ تجدد نہیں، تجدید۔ زمانے کے تغیرات پر دو قسم کے جواب رسپانسز اسلامی تاریخ میں نظر آتے ہیں۔ ایک کا نام تجدید ہے اور دوسرے کا نام تجدد۔ تجدید یہ ہے کہ زمانے کے تغیرات کو مولود رکھتے ہوئے اصل دین کو بلا کم و کاست پیش کیا جائے اور اپنے زمانے کی زبان میں محکم استدلال کے ساتھ پیش کیا جائے۔ نئے تدبر و اجتہاد کے ذریعے دین کو اپنے دور کے حالات پر نافذ کرنے کی عملی جدوجہد کی جائے۔ ان تمام ذرائع سے پورا فائدہ اٹھایا جائے جو قدرت نے انسان کو فراہم کیے ہیں اور اسلامی بصیرت کے ساتھ نئے پیش آمدہ مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں طے کیا جائے۔ تجدید کے ذریعے ہر زمانے میں دین کی تعلیمات اور زندگی کے بہاؤ کے درمیان تعلق اور رابطہ گہرا ہوتا ہے اور زندگی کا دریا اسلام کی شاہراہ سے ہٹ کر چلنے نہیں پاتا۔ یہاں مخلصانہ اجتہاد کے ذریعے نئے مسائل اور نئی مشکلات کو حل کیا جاتا ہے اور دین اپنے رنگ پر قائم رہتا ہے۔ تجدد اس کے مقابلے میں وہ کوشش ہے زمانے کے تقاضوں کے نام پر خود دین کو بدل ڈالنے کے لیے کی جاتی ہے۔ زندگی اور زمانے کے درمیان ربط اس طریقے سے بھی قائم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ربط اسلام کی سرزمین پر نہیں، غیر اسلام کی سرزمین پر قائم ہوتا ہے۔ اس میں اسلام کو اصل قرار دے کر حالات کو اس کے مطابق ڈھالنے کے بجائے زمانے کی چلتی ہوئی تہذیب کو اصل مان کر اس کے پیدا کیے ہوئے حالات پر اسلام کو ڈھال دیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کو اگر مسلمان ہر زمانے میں اختیار کرتے چلے جائیں تو اسلام کی کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر باقی نہیں رہ سکتی، بلکہ اسلام سرے سے کسی متعین مذہب و مسلک اور نظریہ و نظام کا نام ہی نہیں رہتا۔ اسلام میں تجدید کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے ہیں اور پوری تاریخ میں اسلام کے سچے خادم یہ کارنامے انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن تجدد کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ ماضی میں جب بھی تجدد نے سر اٹھایا ہے، مسلمانوں نے سختی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے اور ہر ایسی تقریبی کوشش ملت کی رائے عام سے ٹکرا کر آخرکار ختم ہو گئی ہے۔ تجدد اور تجدید میں کشمکش۔ آج بھی بنیادی کشمکش تجدید اور تجدد ہی کے درمیان ہے، اور ہماری پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ دین کو متجددین کی خاطر نہ کبھی ماضی میں بدلا گیا اور نہ آج بدلا جا سکتا ہے۔ کسی مصطفیٰ کمال، کسی جمال ناصر یا کسی اور حکمران یا صاحب اثر شخصیت کی طاقت نہیں ہے کہ زمانے کے تقاضوں کا نام لے کر اسلام کو بدل سکے۔ اس معاملے میں جو انجام مغل بادشاہ اکبر کی کوششوں کا ہو چکا ہے، وہی انجام ان نئے متجددین کے لیے بھی مقدر ہے۔ دین میں مسخ و تحریک کی کوئی تدبیر اگر طاقت کے بل پر زبردستی نافذ کر بھی دی جائے تو اسے مسلمانوں کے اجتماعی زمین نے نہ ماضی میں کبھی قبول کیا ہے اور نہ آج قبول کر سکتا ہے۔ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس نے ایسے ذرائع بھی پیدا کر دیے ہیں کہ اس کی حفاظت ہوتی رہے۔ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ زمانے کو پیچھے چلاؤ۔ آخر میں ہم ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ پوری انسانی تاریخ اس امر پر گواہ ہے کہ ہمیشہ عظیم کارنامے انہی لوگوں نے انجام دیے ہیں جو حالات کے رو پر بہنے کے بجائے ان کا مقابلہ کرنے اٹھتے ہیں۔ زندگی پر انمٹ نقوش انہوں نے نہیں چھوڑے جو مرغ باد نما کی طرح ہوا کے رخ پر مڑتے اور دوسروں کی نقالی کرتے رہے، بلکہ ان لوگوں نے چھوڑے ہیں جو ہوا کے رخ سے لڑتے ہیں اور زندگی کے دھارے کو موڑ کر رکھ دیا ہے۔ بڑے کام مکھی پر مکھی مارنے والوں نے نہیں کیے، اپنی راہ آپ نکالنے والوں نے کیے ہیں۔ بہادر وہ نہیں ہے جو دوسروں کے مارے ہوئے شکار کو کھاتا ہے، بہادر وہ ہے جو اپنا شکار خود کرتا ہے۔ قابل تقلید وہ نہیں ہے جو گرگٹ کی طرح صبح اور شام رنگ بدلتا ہے، بلکہ وہ ہے جو خود اپنا کوئی رنگ رکھتا ہے اور دنیا کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ مسلمان دنیا میں زمانے کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے،
وہ تو پوری انسانیت کی طرف اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نیکی کہتا ہے اس کا حکم دیں، جسے اللہ تعالیٰ بدی کہتا ہے اسے مٹائیں، اور دنیا میں اللہ کے اطاعت کی روش کو عام کریں۔ وہ دوسروں کے رنگ میں رنگے جانے کے لیے نہیں ہیں، دوسروں کو اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب دنیا میں وہ تم بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہے مسلمانوں کا اصل مقام، مگر انہیں ڈالا کس راہ پر جا رہا ہے؟ بقول اقبال، کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کوہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو۔ در حقیقت مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کے پیغام کا امین ہونے کے باوجود زمانے کو اپنے دین کے مطابق بدلنے کے بجائے خود زمانے کے رو پر بہنے لگیں، اور اس کے ساتھ اپنے دین کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بزدلوں اور کم نظر لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہیں ہوائیں خط و خاشاک کی طرح اڑائے لیے پھرتی ہیں، جن کی اپنی کوئی جڑ نہیں ہے کہ وہ اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو سکیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا شیوا تو یہ ہے کہ زمانہ با تو ناسازت، تو با زمانہ ستیز۔